السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السلم۔ السلم جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبیز وفی المزروعات، ولا يجوز السلم فی الحیوان ولا فی اطرافہ ولا فی الجلود عددا ولا فی الحطب حزما ولا فی الرطبۃ جرزا ولا فی الرطبۃ جرزا ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، ولا يصح السلم إلا مؤجلا، ولا يجوز إلا بأجل معلوم، ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها ولا في ثمرة نخلة بعينها۔ اب گفتگو شروع کر رہے ہیں سلم کی۔ سلم یہ ہے کیا؟ سلم کہتے ہیں نقد کو ادھار کے بدلے میں بیچنا، دام ابھی دے دینا، سامان بعد میں لینا، ہے نا، یہ صورت ہوتی ہے سلم کی۔ اس میں جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کو رب السلم بھی کہتے ہیں، رب المال بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے اسے مسلم علیہ کہتے ہیں، اور مبی کو مسلم فیہ کہتے ہیں۔ آپ کے حاشیے میں اصطلاحات موجود ہیں۔ فرماتے ہیں جائز، یہ سلم، یہ بیع جائز ہے مکیلات میں، موزونات میں، اور ان معدودات میں جن کے اندر تفاوت نہیں ہوتا، جیسے کہ اخروٹ ہے، اور فرماتے والبیز جیسے کہ انڈے ہیں، کہ ان میں تفاوت تو ہوتا ہے مگر عرفاً وہ تفاوت قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سلم جائز ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان سرکار سے مروی ہے کہ سرکار نے جو انسان کے پاس موجود نہ ہو اس کی بیع سے منع کیا ہے، لیکن رخصت دی ہے سلم کی۔ اور قرآن پاک میں اس تعلق سے صراحت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ادھار کا معاملہ کرو ایک معین مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لو۔ یہ مکیلات میں، موزونات میں جائز ہے۔ دلیل سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم وزن معلوم الی اجل معلوم۔ جو تم میں سے بیع سلم کرے تو چاہیے کہ معین کیل میں، معین وزن میں، معین وقت تک کے لیے کرے۔ تو سرکار نے کیل اور وزن کا ذکر کیا، جس سے سمجھ میں آتا ہے مکیلات اور موزونات اس میں درست ہیں۔ اب درہم و دینار بھی اس وقت وزن ہی سے استعمال ہوتے تھے، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درہم و دینار یہ آسمان کے قبیل سے ہیں، ثمن ہیں، اور ثمن بہرحال مبی کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ اس سے خارج ہے۔ یعنی درہم و دینار کی بیع ہوگی تو وہ بیع صرف ہوگی، اور اس کا ذکر بیع صرف میں ہوگا، اس کے لیے بیع صرف والے شرائط ہوں گے کہ ادھار نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔
اسی طریقے سے معدودات میں بھی ہے، کہتے والمعدودات، موزونات مکیلات کی وضاحت ہو گئی، معدودات میں بھی، لیکن کون سے معدودات؟ جس میں تفاوت نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عددی تو ہیں لیکن قریب قریب ہیں، جس کو عددی متقارب کہتے ہیں۔ تو جب قریب قریب ہیں سب، تو ان کو وصف کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈا ہے، اور وصف کے اعتبار سے محفوظ رہنے کا مطلب ہو گیا کہ چھوٹا بڑا سب یکساں مانا جاتا ہے، تو بھی گویا کہ یکساں ہو گیا، تو وصفیت نہیں بدلتی ہے نا، اور اس وجہ سے اس کو سپرد کرنا آسان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یکسانیت کی وجہ سے سپرد کرنا آسان ہے۔ اصل میں یہ جو مکیلات موزونات وغیرہ کی شرط ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سپردگی دشوار ہے، تو اگر یکسانیت ہوگی تو سپردگی ہو سکتی ہے۔ جیسے گیہوں کا کے تعلق سے کیا یا اس طرح سے کوئی چیز کیا، تو اب ابھی پیسہ دے دیا، بعد میں لے گا، تو اگر گیہوں اس کے پاس نہیں ہے تو دوسری طرح کا گیہوں وہ دے سکتا ہے، لیکن گیہوں چونکہ مکیلات و موزونات سے ہے وہ مل جائے۔ لیکن کسی خاص چیز پر کیا، جیسے بکری پر کیا، تو ایسی صورت میں وہ عددی متقارب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ ہلاک ہو گئی بکری تو سپرد کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے اس کو شروع سے ہی مقدور التسلیم نہیں رکھا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وفی المزروعات، اور ناپنے والی چیزوں میں، ذرا سے ناپنے والی چیزوں میں ہے نا، مزروعات جیسے کپڑا ہے نا، اس طرح چٹائی ہے، اس طرح سے، کیونکہ کہا 10 گز کپڑا تو یہ بھی آسان ہے نا۔ اچھا، یہ بھی ذکر کر دیا کس طرح کا کپڑا، کہاں کا بنا ہوا کپڑا، تو یہ سب جیسے کہا یمنی چادر ہے نا 2 گز، تو پھر ایسی صورت میں وضاحت ہو گئی، لہذا اس میں بھی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجوز السلم فی الحیوان، سلم درست نہیں ہے حیوان میں۔ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب حیوان جو ہیں نہ مکیلات ہیں، نہ موزونات ہیں، نہ مزروعات ہیں، ہے نا، معدودات میں سے تو ہیں، مگر یہ عدد معدودات متفاوتہ ہیں، عددی ہیں مگر متقارب نہیں ہیں، متفاوت ہیں۔ 2 جانور یکساں نہیں ہوتے، دام میں وغیرہ وغیرہ چیزوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے، پھر صفت میں بھی فرق ہے نا، پھر عمر وغیرہ میں بھی فرق پایا جائے گا، نوعیت بدل جائے گی، بہرحال تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، لہٰذا یہ تفاوت فاحش ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ولا فی اطراف ہی، اسی طریقے سے جانوروں کے اطراف میں بھی، جیسے پیر میں، ہاتھ میں، ان سب میں بھی سر کا میں بے سلم کیا، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بہرحال اس میں بھی تفاوت ہے نا، اور بے حساب تفاوت ہے کہ ٹانگ میں بے سلم کیا، ٹانگ چھوٹی ہو گئی یا لمبی ہو گئی، دونوں صورتیں ممکن ہیں، ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ جس ٹانگ میں بے سلم کیا، جس جانور کے ٹانگ میں، آج سے 1 مہینہ بعد، کیونکہ اس کی مدت 1 مہینہ ہے، تو 1 مہینہ بعد کیا ضروری ہے کہ موجود رہے، اور دوسرا اگر پایا جائے تو کیا ضروری ہے کہ اسی کے برابر رہے، تو یہ تفاوت کی وجہ سے اس کے اطراف میں بھی نہیں۔ ولا فی الجلود عددن، اور نہ ہی جلد میں یعنی چمڑوں میں عدد کے اعتبار سے، ہے نا، ہاں وزن کے اعتبار سے ہو تو ہو جائے گا، لیکن جلد کی بے وزن کے اعتبار سے نہیں ہوتی، جلد کی بے عدد کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس میں بہرحال عدد متقارب نہیں ہے، یہ عددی ہیں مگر متفاوت ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ولا فی الحطب، ولا فی الحطب حزمن، اور لکڑی کے گٹھر میں بھی، یعنی لکڑی ہو اس کے گٹھر میں بھی بے سلم کا وجود نہیں ہو سکتا، ہاں تول کر کے ہو تو اب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا فی الرطبۃ جرزن،
اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ میں ہے نا، اس حال میں کوئی کٹی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی بے نہیں، کیونکہ اس میں مقدور تسلیم ہونے کا معنی دشوار ہو جائے گا اور تفاوت کا وجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ زمین پر لگی ہوئی گھاس ہے تو دقت نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے، مطلب اس کو سپرد کرنا آسان ہے۔ آگے چل کر کے بیان کریں گے، مخصوص نہیں کر سکتے، مطلق کہیں گے گھاس مجھ کو دینا اتنا، تو کٹی ہوئی گھاس پر سودا نہیں کر سکتا، لگی ہوئی گھاس پر سودا کر سکتا ہے۔ ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل، اور درست نہیں ہے بے سلم یہاں تک کہ مسلم فی یعنی مبی موجود ہو عقد کے وقت سے ادائیگی کے وقت کے آنے تک، من الى حين المحل اے الى حين حلول الاجل، ہے نا، عقد کے وقت سے ادائیگی کے آنے کے وقت تک وہ موجود ہو۔ تو اب صورت کیا بنے گی؟ اگر بیچ میں اگر عقد کے وقت منقطع ہو لیکن ادائیگی کے وقت میں موجود ہو، یا عقد کے وقت میں موجود ہو ادائیگی کے وقت میں ختم ہو جائے، یا عقد کے وقت میں پایا جا رہا ہو ادائیگی کے وقت میں پایا جا رہا ہو اور بیچ میں نہ پایا جا رہا ہو، تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں عدم جواز کی ہیں، اس کو بہرحال موجود ہونا چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے جناب کہ قدرت علی تسلیم ضروری ہے، اور قدرت علی تسلیم ہر حال میں ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا لا تسلفوا فی الثمار حتی یبدو صلاحها، کہ یہ بے سلم کو بے سلف بھی کہتے ہیں، سلم نہ کرو پھلوں میں یہاں تک کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، مطلب وہ پھل ٹھیک ٹھاک ہو جائے کہ اب اس کے بعد ضائع نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ درخت پر لگے ہوئے پھل کے بے سلم کر دیا، تو اب ابھی پھول ہی نکلے تھے تو بے سلم نہیں کر سکتے، پھل کا وجود ہوا تو بے سلم کر سکتے ہیں، اور کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بے سلم کے فائدے آپ باہر شریعت میں پڑھیں گے، بہت سارے فائدے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسے روپے کی، مگر سامان مل نہیں پاتا ہے، پیسہ مل نہیں پاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کھیتی کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بے سلم بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر آم کا موسم ہے، درختوں میں آم لگے ہوئے ہیں، ہے نا، اب چھوٹے چھوٹے مقدار میں آم ہیں، ابھی دیکھ کر کے کوئی پیسہ دے نہیں رہا ہے اور کیڑا لگنے کا ڈر ہے، دوائیں ڈالنے کی نوبت آئے گی تاکہ پھل پختہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں اب کیا کرے گا؟ جو کسان ہے وہ تاجروں سے پیسہ لے لے گا کہ میں نے اس کو بیچ دیا تمہارے ہاتھ اتنے میں، اب یہ جب پختہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو توڑ کر کے لے جانا ہے، یہ صورت ہوگی۔ تو اس کو پیسہ مل گیا، دکاندار کو موقع سے مال مل جائے گا، اس طرح کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اگر درخت پر آم شروع ہی میں نہ رہے تو بے سلم کس چیز کی کرے گا؟ سپردگی کے وقت نہ رہے تو سپردگی کس چیز کی ہوگی؟ اور درمیان میں منقطع اگر ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ سپرد کیا کرے گا؟ کیونکہ درمیان میں منقطع ہونے کا مطلب ہے کہ بعد میں دوسری چیز پائی جائے گی، وہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ تو بہرحال قدرت علی تسلیم اس کے مفقود ہونے ہی سے سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ استمرار وجود ہو پورے طور پر۔ آگے فرماتے ولا یصح السلم الا مؤجلا، بے سلم درست نہیں ہے مگر ادھار معین اجل کر کے، کیونکہ بہرحال بے سلم کی روح ہی یہی ہے کہ اس کو نقد نہیں بیچا جاتا۔ اب اگر سلم کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وجود سلم کر رہا ہے، ایسی صورت میں اس کو بہرحال معجل ہی رکھا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا بھی ہے کیا؟ جو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ من اسلم منکم
فلیسلم الی اجل معلوم، فلیسلم فی کیل معلوم فی وزن معلوم الی اجل معلوم. تو الی اجل معلوم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سلم اجل معجل ہی درست ہے اور جائز ہے. ولا يجوز الا باجل معلوم، تو معجل ہی ہونا چاہیے، اور اجل بھی کیسی؟ معلوم. دلیل وہی ہے، سرکار نے فرمایا یہ معلوم کی اقل مدت کیا ہے نا، یہ 1 مہینہ ہے، جیسا کہ آپ کو حاشیے میں اس طرف اشارہ کیا جائے گا. ولا يجوز سلم بمکیال رجل بعینہ. اب دیکھیے مقدور التسلیم ہونا اور عدم ضیاء کا لحاظ کرنا، شریعت نے کیسے اس کو برقرار رکھا. فرماتے ہیں ولا يجوز السلم بمکیال رجل بعینہ، جائز نہیں ہے سلم معین شخص کے کیل سے، ہے نا، کہ زید کے کیل سے. ہاں زید ہی کا کیل ہر طرف چلتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ معین شخص جو غیر معروف ہو تو اس کی مقدار معلوم نہیں ہوگی، کتنا اس کے کیل میں آتا ہے تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اسے درست نہیں ہے. ولا بذراع رجل بعینہ، اسی طریقے سے کسی خاص فرد کے گز سے درست نہیں ہے، کیونکہ وہی صورت ہے کہ معلوم نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. ولا فی طعام قریۃ بعینہا، اسی طریقے سے کسی خاص گاؤں کے غلے میں بے کرنا، ہے نا. اسی طریقے سے کسی خاص باغ کے کھجور کے باغ کے پھلوں میں کرنا، یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا فلاں گاؤں اتنا روپیہ دو، فلاں گاؤں کا تم کو دوں گا، ہے نا، فلاں گاؤں کا یہ سامان تم کو دوں گا، ٹھیک ہے، یہ گیہوں دوں گا، چاول دوں گا فلاں گاؤں. تو گیہوں چاول کہہ سکتا ہے، فلاں کی تعین نہ کرے، کیونکہ اگر فلاں گاؤں میں باڑھ آ گئی یا سوکھا پڑ گیا اور اس گاؤں کے غلے میں تباہی آ گئی، غلہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، سب کیڑے لگ گئے، تو سپردگی مفقود ہوگی، غیر مقدور التسلیم ہو جائے گا. اس لیے معین نہ کرے. یہی حال باغ کا بھی ہے. کھجور بیچے، یہ نہ کہے فلاں باغ کی کھجور دوں گا، کیونکہ فلاں باغ میں اگر کسی وجہ سے کھجور نہ ہو پائے تو پھر بہرحال غیر مقدور التسلیم ہو جائے گا. کبھی کبھی گاؤں کا ذکر آتا ہے نسبت صفت بیان کرنے کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی اچھی چیز کو بیان کرنے کے لیے گاؤں کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہندی تلوار جیسے کہہ لو آپ، ہے نا، یہ یا پھر یہ ہے جیسے کہ اپنے اعتبار سے ہم لوگ بولیں گے بھاگل پوری چادر، ہے نا، یا پھر رام پوری چاقو. تو اب یہ جو ہے اگر رام پوری چاقو کہہ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ رامپور میں بنے، وہ بس یہ ہے کہ وہ نوعیت جو اس کی ہے، صفت جو اس کی ہے وہ پائی جانے چاہیے، چاہے وہ رامپور میں بنے چاہے وہ بھاگلپور میں بنے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہی حال بھاگل پوری چادر کا ہے نا. اس طرح جیسے اور بھی جگہوں کا مبارک پور بنارسی ساڑی، تو بنارسی ساڑی کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کہ بنارس ہی میں بنی ہوئی ہو. بنارسی ساڑی کا مطلب ہوتا ہے ریشم والی ساڑی، چاہے بنارس میں بنے، چاہے مئو میں بنے، چاہے یو پی میں بنے، چاہے کسی اور جگہ بنے، ہے نا، یہ صورت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے گاؤں کی طرف نسبت کر دی ہے صرف اس کی نوعیت بتانے کے لیے، صفت بتانے کے لیے، تو یہ حرج نہیں ہے نا. جیسے زیورات ہوتے تھے تو سمرقند کے زیورات مشہور تھے، ہے نا، اور چادریں ہوتی تھیں یمن کی مشہور تھی، قالین ایران کی مشہور ہے نا، اس طرح کی چیز. اتفاق سے جو مثالیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ان میں سے کسی کے اندر سلم کا وجود نہیں ہوتا، کیونکہ سلم میں بتا چکے موزونات مکیلات، ہے نا، یہ چیزیں آئیں گی. اور میں نے جو مثال دی چاہے وہ چادر ہو یا تلوار ہو یا پھر وہ چاقو ہو یا پھر وہ قالین ہو، یہ سب کے سب جو ہیں وہ عدد کے اعتبار سے بکتی ہیں. خیر، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آگے چل کر کے یہ گفتگو شروع کریں گے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
بے سلم کے لیے شرائط ہیں اور وہ 7 شرائط ہیں. انشاءاللہ العزیز کل اس کی تفصیل آپ ملاحظہ کریں گے. یہ ابواب آپ پڑھ رہے ہیں تو کبھی یہ سب آپ نے کیا نہیں، نہ اس طرف کی نوبت آتی ہے کبھی کرنے کی، تو نہ یہ تجربے میں آتا ہے اور نہ ہی یہ تعلیم میں آتا ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں بہت مناسب ہوگا کہ ان ابواب ان اسباق کو پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے آپ ایک مرتبہ بہار شریعت کے ان ابواب کا سرسری طور پر مطالعہ کر لیں، تو اس میں بہت ساری باتیں آپ کو ویسے ہی حل ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں ویسے ہی معلوم ہو جائیں گی. انشاءاللہ العزیز کل بقیہ حصہ اس کا جو ہے وہ پوری کر دیں گے.